ایران کے ساتھ جنگ بندی تاحال نافذ العمل ہے۔ ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکی وزیر جنگ ہیگزٹ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مسائل صدر ٹرمپ کے شرائط پر حل ہوں گے۔ ہم جنگ کو تمام پہلوؤں سے جیت چکے ہیں۔ ایرانیوں کو ہماری جیت کا یقین ہو چکا ہے، اس لیے مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھنے کی حامی بھری تھی۔ ایران میں تمام مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے پاس وافر ہتھیار موجود ہیں۔ دوسری جانب پینٹاگون عہدیدار نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ پر اب تک 29 ارب ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ رقم گزشتہ ماہ بتائی گئی رقم سے 4 ارب ڈالر زیادہ ہے۔ اس میں آپریشنل سمیت دیگر ہونے والے اخراجات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام کے حقوق کو 14 نکاتی تجویز کے مطابق تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ کسی بھی دوسرے طریقہ کار کا نتیجہ صرف ناکامی ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ڈیل کرنے میں جتنی زیادہ تاخیر کی جائے اس کی قیمت امریکی ٹیکس دہندگان کو چکانا پڑے گی۔ یہ لوگ دشمن کی مدد اور سہولت کاری کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ایران جنگ کی کوریج پر امریکی میڈیا پر تنقید۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی کوریج پر امریکی میڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسی رپورٹس جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے تہران عسکری طور پر واشنگٹن کے مقابلے میں اچھی پوزیشن میں ہے، دراصل عملی غداری کے مترادف ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ یہ لوگ دشمن کی مدد اور سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اس کا واحد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایران کو جھوٹی امید ملتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی امید ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ امریکی بزدل ہیں جو اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف ہارے ہوئے لوگ، ناشکرے اور احمق ہی امریکہ کے خلاف کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ امریکی ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایڈورڈ کیس نے سینٹ کمیٹی کی سماعت کے دوران تسلیم کیا کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے دفاعی ویب سائٹ دی وار زون کا حوالہ دیتے ہوئے پینٹاگون کے سی ایف او جے ہرسٹ سے نقصان کی تفصیلات طلب کی، تاہم جے ہرسٹ سوالات کے گول مول جوابات دیتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق 39 روزہ جنگ میں امریکی فضائیہ کی 13,000 پروازوں کے دوران 39 طیارے مکمل طور پر تباہ اور 10 کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تباہ ہونے والے اثاثوں میں 24 ریپر ڈرونز، 4 لٹل ڈرونز، 4 F-15E اور ایک A-10C طیارہ شامل ہے۔ اسی کے علاوہ ایران کی فضائی حدود میں پہلی بار 5th جنریشن کا قیمتی F-35A فائٹر جیٹ بھی مار گرایا گیا، تاہم اس کا پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ کویت کی فضائی حدود میں بھی 3 F-15، ایک چنوک ہیلی کاپٹر، ایک E-3G سینٹری اور 2 KC-135 ٹینکرز تباہ ہوئے، جبکہ ایران کے قبضے سے بچانے کے لیے امریکہ نے خود بھی اپنے بعض اثاثے تباہ کیے۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ جنگ کے دوران سعودی عرب کی جانب سے ایران پر خفیہ حملوں کا سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے 2 مغربی اور 2 ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ مارچ کے آخر میں سعودی فضائیہ نے ایرانی سرزمین پر متعدد خفیہ حملے کیے۔ تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب کی جانب سے براہ راست ایرانی حدود میں جوابی فوجی کارروائی کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ یہ حملے خلیجی ممالک میں تیل کی تنصیبات اور امریکی اڈوں پر ایرانی ڈرون میزائل حملوں کا جواب تھے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے بھی ایران پر فوجی حملے کیے، تاہم اپریل کے آغاز میں سفارتی رابطوں اور ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم کرنے پر غیر رسمی مفاہمت طے پا گئی۔ دونوں ممالک کی وزارت خارجہ نے اس پر براہ راست تبصرے سے گریز کیا ہے۔